اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رات ذی وقار، آج کل آپ نے سوشل میڈیا اور لوکل میڈیا پر کچھ اس طرح کے تبصرے سنے ہوں گے کہ مسجد میں نہ جاؤ، مصافحہ نہ کرو، مسجدیں آباد نہ کرو، بلکہ مسجدیں ویران کر دو۔ کیوں؟ کیونکہ کرونا آ گیا۔ یہ کرونا ہے کیا؟ کہتے ہیں کرونا ایک بیماری ہے۔ اچھا، اس بیماری کا علاج کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ تنہائی اختیار کر لو، کسی سے میل جول نہ رکھو، کسی سے نہ ملو، سلام نہ لو، بلکہ اپنے گھروں میں رہو۔ تنہائی کس کو کہتے ہیں؟ تنہائی یہ نہیں کہ گھر والوں کے ساتھ رہو، تنہائی تو وہ ہے کہ بندہ اکیلا رہے، تنہا۔ مگر ہم تنہا نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم انسان ہیں۔ ہر وقت ایک انسان دوسرے انسان کا محتاج ہے، کیونکہ اس نے کھانا پینا بھی ہے، وہ اپنی ضروریات کی چیزیں خود تیار نہیں کر سکتا۔ اس لیے منڈیاں کھلی ہیں، سٹورز وغیرہ سب کھلے ہیں، وہاں اتنی لمبی قطاریں ہیں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زیادہ دکانیں بن جاتی تاکہ رش کم ہوتا، مگر وہ کم ہیں، اور ان کم کی وجہ سے رش زیادہ ہے، اور وہاں ہر انسان نے جانا بھی ہے کیونکہ ضرورت ہے، انسانوں نے کھانا پینا بھی ہے۔ اب تنہائی ناممکن ہے، تنہا ہم نہیں رہ سکتے۔ مسجدیں صرف بند کرنے سے بھی بیماری ختم نہیں ہو سکتی، اور ہم اپنے گھروں کو چھوڑ کر جنگلوں میں نہیں رہ سکتے، کیونکہ ہم تنہائی اختیار نہیں کر سکتے۔ ہم نے اپنے گھروں میں ہی رہنا ہے، ہمارے گھروں میں ہمارا دل لگا ہوا ہے، ہمارے بہن بھائی ہر چیز، ہماری فیملی وہاں ہے، اس لیے ہم اپنے گھر کو چھوڑ کر نہیں جا سکتے۔ اور جو اللہ والے ہیں نا، وہ بھی مسجد کے سوا اپنے گھر میں نہیں رہ سکتے۔ ان کو تب سکون ملتا ہے جب وہ خدا کے گھر میں آ کے خدا کو یاد کرتے ہیں، خدا کے گھر میں آ کے نماز پڑھتے ہیں، اپنے سر کو سجدے میں جھکاتے ہیں، اپنے گناہوں کی تلافی کرتے ہیں، ان کو تب سکون ملتا ہے۔ مفتی صاحب نے اعلان کیا کہ مسجدیں کھول دی جائیں اور جمعہ ادا کیا جائے، اور تراویح بھی ہوگی، جمعہ بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ نماز تم گھر میں پڑھ سکتے ہیں، جمعہ نہیں پڑھ سکتے۔ تو بہت سارے لوگ اور میدان میں آ گئے، وہ مفتی صاحب یہ وہ بہت یعنی کہ نیگیٹو سوچ رکھنے والے ہیں، جن کو لوگ دانشور کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء کرام، مولوی حضرات اس لیے کہتے ہیں کہ مسجدیں کھول دو کیونکہ ان کے دہاڑی کے دن آ گئے، یعنی کہ اس کے کہنے کا مطلب ہے کہ رمضان شریف آ گیا، اس لیے یہ مولویوں کے دہاڑی کے دن ہے۔ نہیں، اس سے پوچھا جائے کہ یہ کبھی آپ نے دیکھا کہ مولوی نے دھرنا دیا ہو کہ ہم بھوک سے مر رہے ہیں، ہماری مدد کی جائے، مہنگائی بہت زیادہ ہو چکی ہے، ہماری مدد کی جائے؟ نہیں، وہ جب بھی دھرنا کرتے ہیں وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، ملک کے لیے، قوم کے لیے کرتے ہیں، اپنے لیے۔ کبھی کسی مولوی نے کہا ہے کہ میرا وظیفہ بہت کم ہے، کبھی کسی مولوی نے ہڑتال کیا ہے کہ ہمارے وظیفے بہت کم ہیں؟ نہیں، وہ وکیل کرتے ہیں، ڈاکٹر کرتے ہیں، وہ جو سرکاری افسر وغیرہ ہوتے ہیں وہی کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہماری پینشنیں اب نہیں ملی، یہ ہوا وہ ہوا، ہر چیز۔ اور وہ ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر سارا دن ٹی وی اینکروں کی ہی تعریفیں کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ ڈرامہ بنا ہے، اس کا بہت اچھا کمال کا ٹینر تھا، یہ فلم میں اس نے بہت اچھا کام کیا ہے، یہ کیا ہے، وہ کیا، اور ساتھ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ماشاءاللہ، استغفر اللہ، ماشاءاللہ کہتے ہیں کہ ٹیلنٹ کی وجہ سے ہم ماشاءاللہ کہہ رہے ہیں۔ نہیں، یہ کوئی فن نہیں ہوا، یہ کوئی کمال نہیں ہوا۔ اور وہ علماء کرام کے بارے میں نیگیٹو سوچ رکھتے ہیں۔ ان سے پوچھا جائے آپ جانتے ہو علماء کون ہیں؟ جانتے ہو مولوی کون ہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی میراث ہیں۔ اور اس سے پوچھا جائے کہ یار تمہارا کبھی ان سے واسطہ نہیں پڑا؟ جب تو پیدا ہوا تھا نا تو تیرے کان میں اذان مولوی نے دی تھی، جب تو تھوڑا سا بڑا ہوا تھا نا تجھے مولوی نے سکھایا تھا کہ نماز فرض ہے، نماز پڑھنی کیسی ہے، نماز میں قرآن مجید کیسے پڑھنا ہے، ویسے قرآن مجید پڑھنا تجھے سکھایا۔ جب تو تھوڑا سا اور بڑا ہو گیا، جسے تم جوان کہتے ہو، جوانی میں جب تو گیا تو پھر وہ تیرا نکاح بھی مولوی نے پڑھایا، نکاح پڑھ کر تیری بیوی کو تجھ پر حلال کیا، وہ بھی مولوی نے کیا تھا۔ اور جب تیری بیوی تجھ پر حلال ہوئی تو پھر بچے حلال کے پیدا ہوتے ہیں، اور ایک دن آئے گا تو مر بھی جائے گا نا۔ یہ ٹی وی اینکر، یہ جو بہت اچھی ایکٹری کرتے ہیں، بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں ٹی وی پر بیٹھ کر، نیوز پر بیٹھ کر، یہ وہ تیرا جنازہ نہیں پڑھائیں گے،
یہ مولوی جن کو تو آپ نیگیٹو سوچ گھٹیا سوچ رکھ کر ان کے بارے میں غلط الفاظ یوز کر رہے ہیں نا، یہی ہیں کہ جنہوں نے تیرا جنازہ پڑھانا ہے۔ اور اس لیے کسی کے خلاف نہیں بولنا چاہیے، بندے کو اپنا محاسبہ کرنا چاہیے کہ ہم کیا چیز ہیں، کیا ہے ہماری اوقات ہی کیا ہے، انسان کی اوقات ہی کیا ہے۔ بنی بنائی دنیا میں آیا تھا، بنی بنائی کو چھوڑ کر چلا جانا ہے بس، پھر کچھ عرصہ کے بعد تجھے بھول جائیں گی، ساری دنیا بھول جائے گی، پتہ نہیں تھا کہ ایک تو آیا۔ جو علماء کرام ہیں آج بھی ان کا نام شیخ سعد رحمۃ اللہ علیہ، جو پرانے بزرگ شیخ فرید الدین عطار رحمۃ اللہ علیہ، جو پرانے بزرگ ہیں جنہوں نے علم پڑھا، علم پڑھایا، ان کا نام آج بھی زندہ ہے۔ اور ٹی وی اینکرز یہ وہ کتنے آئے کتنے چلے گئے، ان کو لوگ بھول گئے۔ اس لیے کچھ بولنے سے پہلے سوچنا چاہیے۔ اور میں جو کہتا ہوں ہو سکتا ہے کہ یہ بیماری ہی نہ ہو، کیونکہ ہر بیماری کا ایک علاج ہوتا ہے، اور یہ کوئی علاج نہیں ہے کہ ہم تنہائی اختیار کر لیں، اکیلے رہیں، اکیلے بیٹھ جائیں، گھروں میں تالے بند کر دیے جائیں گے اور یہ کوئی علاج نہیں ہوتا۔ علاج یہ ہے کہ وہ علاج کیا جائے اور ٹھیک ہو جائے، ہر چیز ختم ہو جائے، ہر بیماری ختم ہو جائے۔ یہ کوئی علاج نہ ہوا، ہو سکتا ہے یہ بیماری ہی نہ ہو سکتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو سکتا ہے۔ کیا ہماری یہ سوچ بن چکی ہے کہ عذاب وہ ہے کہ جب پتھروں کی بارش ہوگی اسے عذاب کہا جائے گا، جب زلزلے آئیں گے اس کو عذاب کہا جائے گا، جب سیلاب آئے گا اس کو عذاب کہا جائے گا؟ نہیں، ہو سکتا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہو، اور یہ ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آیا ہو جو ٹک ٹاک پر بغیرتی کرتے ہیں، ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے آیا ہو جو ٹی وی چینلز پر بیٹھ کر سارا دن ایک ہی چھوٹی سی خبر کو 12 مسالے لگا کر جھوٹ کے ساتھ اس کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں، ان جھوٹ کی وجہ سے آیا ہو سکتا ہے کہ یہ عذاب ایسے ہی لوگ جو علماء کرام کی بے ادبی کرتے ہیں ان کی وجہ سے آیا ہو سکتا ہے یہ عذاب اس کی وجہ سے آیا ہو جو کہتا ہے ہماری ٹیکنالوجی اس نتیجے پر پہنچ چکی ہے، ہماری ٹیکنالوجی نے اتنی ترقی کر لی ہے کہ ہم کو اب چاند دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، ہم کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ رمضان کب آ رہا ہے، ہم کو پہلے ہی پتہ چل جائے گا کہ عید کب آ رہی ہے، رمضان میں روزے کتنے ہوں گے، اس کی بے ادبی کی وجہ سے کہ وہ اپنے اوپر اتنا فخر کر رہے ہیں۔ جو قومیں اتنی ترقی کر چکی تھیں، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے حیثیت یاد کروا رہا ہو کہ تم تو کہتے ہیں ہم چاند پر پہنچ چکے ہیں، ہم یہ کر لیا وہ کر لیا۔ ایک چھوٹی سی بیماری بھی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا ہے، نظر بھی نہیں آتا، وائرس اس کو کہتے ہیں، اس کی وجہ سے آج ہر بندہ پریشان ہے، اپنے گھروں میں بند ہے۔ ہو سکتا ہے یہ عذاب، اس لیے بجائے مسجدوں کو بند کرنے کے، بجائے تالے لگانے کے، چاہیے تو یہ تھا، کیونکہ وہ جو ممالک جہاں مسجدیں ہیں ہی نہیں وہاں بھی تو عذاب ہے، وہاں بھی کتنے لوگ ہر روز مرتے ہیں۔ اب اگر مسجدوں کو کھلنے کی وجہ سے ہے یہ بیماری تو وہ کیا کریں اب وہ تو پلٹ کے آ رہے ہیں خدا کی بارگاہ میں، وہ تو کہتے ہیں کہ مسلمان ہم سچے ہیں، ان کا ایمان یہ ہو چکا ہے کہ وہ اب ہماری طرف دیکھ کر اذانیں پڑھتے ہیں، ان کو نماز پڑھنا ہی نہیں آتی مگر پھر بھی پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نماز پڑھیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ بیماری ختم ہو جائے، مگر ہمارا ایمان کہتا ہے کہ ہمارا ایمان کیا ہے، ہم کہتے ہیں کہ یہ بیماری ہے تو یہ علاج نہیں ہے، پرہیز، مگر پرہیز بھی ایک لمٹ ہوتی ہے نا۔ اب کتنے دن ہو گئے، اب تو ہماری سوچ بدل جانی چاہیے تھی کہ نہیں یہ عذاب ہے، مگر نہیں۔ یہ ٹی وی چینل یہ وہ ہر چیز ٹیکنالوجی بہت عروج پر پہنچ چکی ہے، یہ وہ نہیں، مگر میں کہتا ہوں کہ آج وقت ہے غور کی جائے اور بجائے بار ایک ہی خبر کے مسجدیں بند کی جائے، جو مسجد میں جمعہ پڑھائے گا، نماز پڑھائے گا، اس علماء کرام کو یعنی کہ وہ پکڑ کے لے جاتے ہیں، پولیس پکڑ لیتی ہے، وہ ہو گیا یہ ہو گیا، بجائے اس نیوز کے چلانے کے یہ نیوز چلائی جائے کہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کی جائے، سب مسلمان اکٹھے ہو کر مسجد میں کسی بھی جگہ پر توبہ کریں، بار یہی خبر چلائی جائے۔ لوگوں کو تو ڈرایا ہوا ہے، ہر بندہ پریشان ہے اپنے گھروں میں، مائیں بچے ہر بندہ پریشان ہے، یہ ایک ہی خبر کو وہ ایسے بتا رہے ہیں کہ جیسے کوئی گیم ہو رہی ہے، کوئی میچ ہو رہا ہے کہ یہ کتنے بندے آؤٹ ہو چکے ہیں، یہ ہے وہ ہے، وہ ایسے بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں اتنے
کورونا کے مریض ہیں اتنے وہ تو اتنی وہ کہتے ہیں کہ ابھی صرف پاکستان میں ایسے کہتے ہیں پاکستان میں صرف اتنے ہیں. استغفر اللہ. بجائے ایسی خبریں جھوٹی خبریں سنانے کے یہ خبر سنائی جائے, یہ کہا جائے, بار بار لوگوں کو تلقین کی جائے کہ آؤ خدا کی بارگاہ میں. یہاں آ کر ہر ایک کی بگڑی بن جاتی ہے. ہر بیماری کا علاج قرآن مجید میں ہے, اور قرآن مجید پڑھنے سے شفا ملتی ہے, نماز پڑھنے سے شفا ملتی ہے, نماز بے حیائی برے کاموں سے روکتی ہے, نماز ہر چیز ہر مسئلے کا حل ہے. مگر ہم کہتے ہیں کہ نہیں, ایسے نہیں ہونا چاہیے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ خبر, کیونکہ آپ ٹیلی ویژن پر بیٹھے ہیں, آپ نیوز پر بیٹھے ہیں, آپ کو پوری دنیا سن رہی ہے, آپ بولیں, آپ کہیں, آپ لوگوں کو تلقین کریں, مگر بجائے اس کے آپ ڈرا رہے ہیں کہ نماز پڑھنے سے یہ ہو جائے گا, وہ ہو جائے گا, وہ ہو گیا. نہیں, اس لیے آج وقت ہے مسلمانوں, غور کی جائے خدا کے لیے, خدا کے واسطے غور کی جائے. اور انشاءاللہ عز و جل میری یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ عذاب ہے, اللہ تعالیٰ انشاءاللہ عز و جل ہم جب مل کر اکٹھے ہو کر توبہ کریں گے, ہم خدا سے معافی طلب کریں گے, تو خدا تو مہربان ہے, خدا تو رحیم ہے, وہ تو بخشنے والا ہے. وہ تو کہتا ہے ایک دفعہ تم سچے دل سے توبہ کرو, میں بخشنے والا ہوں. تو اللہ تعالیٰ یہ عذاب اٹھا رہے. اگر یہ بیماری ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا علاج بھیج دے. ہر بیماری کا علاج ہوتا ہے. اس لیے آپ غور کیجیے اس بات پر, اور اس ویڈیو کو شیئر کریں تاکہ ہو سکتا ہے کسی کے بھی ذہن میں اتر جائے میری بات, کسی کے بھی ذہن میں اتر جائے میری بات. السلام علیکم.